چارپائی پر لیٹی زرمینہ آسمان کی طرف نگاہ کیے بادلوں میں چھپتے اور ابھرتے چاند کی آنکھ مچولی دیکھ رہی تھی۔ کالے کالے بادل کبھی چاند کو ڈھک لیتے، شریر چاند پل بھر میں ان کی گرفت سے نکل آتا۔ اس کے ہونٹوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی آہ پھسل گئی۔ کاش میں بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا ہوتی، بس یہ دکھ بھری زندگی میرا مقدر نہ ہوتی۔ موبائل کی رنگ پر اس نے موبائل اٹھا کر بغیر دیکھے کانوں سے لگا لیا۔ کیا کر رہی تھیں؟ راحیل نے شوخی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بے دلی سے بولی، اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کیوں ہمت ہار دیتی ہو زری؟ ہمت پکڑو یار۔ کیا ہمت پکڑوں راحیل؟ بپھرتے سیلاب میں تنکے کا سہارا بھی نہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تم جانتے تو ہو ابا کو، وہ میرا رشتہ تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ راحیل نے الٹا اسی سے پوچھا۔ تم جانتے ہو ابا کی شرائط، جب تک لڑکے کا اپنا گھر نہ ہو اور اچھی جاب نہ ہو، وہ بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ اپنی پہلی 2 بیٹیوں کا رشتہ بھی انہی شرائط کی بنیاد پر وہ کر چکے ہیں، اور میرا رشتہ بھی انہی شرائط پر کریں گے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہر باپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے ہی سوچتا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ بڑے رسان سے بولا تو زرمینہ بھڑک اٹھی۔ غلط یہ ہے راحیل کہ تمہارے پاس جاب ہے نہ اپنا گھر، پھر ابا کس بنیاد پر میرا رشتہ تم سے طے کریں گے؟ دیکھو زری، وہ اسی نرم لہجے میں بولا، میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر تو رہا ہوں، اور اگر ایک بار جاب مل گئی تو پھر اپنا گھر بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ تم مثبت طریقے سے کیوں نہیں سوچتی؟ آخر ابا تمہاری پسند کو بھی تو اہمیت دیں گے نا؟ بالکل بھی نہیں راحیل، وہ اٹل لہجے میں بولی، تمہیں ابا کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنے ارادوں میں بہت مضبوط شخص ہیں۔ جو انہوں نے ٹھان لی سو ٹھان لی، اور بیٹیوں کے لیے انہوں نے رشتوں کا یہی معیار رکھا ہے، ایک عدد اپنا گھر اور اچھی جاب، سمجھے؟ تم فکر نہ کرو، اللہ سب آسان کر دے گا، بس تم دعا کرتی رہو اور میں اپنی کوشش تیز کر دیتا ہوں۔ تم اپنی دعاؤں میں تیزی لاؤ۔ اس نے امید دلاتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ زرمینہ نے بے دلی سے فون کو دیکھا۔ اسی دوران ابا کھانستے ہوئے دوستوں کی محفل سے گھر آئے۔ زرمینہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے میری بیٹی یہاں بیٹھی ہے، وہ محبت سے بولے اور اسی کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ امی کہاں ہے تمہاری؟ وہ سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے بولے۔ شاید کچن میں کھانا تیار کر رہی ہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا، بلاؤ انہیں، آج تم دونوں کو ایک خوشخبری سناؤں گا، وہ مسکرا کر بولے۔ کیسی خوشخبری ابا؟ زرمینہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ امی کو تو آ جانے دو، پھر تم دونوں کو مل کر سناتا ہوں، وہ زیر لب مسکرا کر بولے۔ اس دوران امی بھی باہر آ گئیں۔ ارے بھائی، کس خوشخبری کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولیں اور کرسی کھینچ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ وہ اتوار کے دن ایک فیملی آ رہی ہے زرمینہ کو دیکھنے، بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ابا کے بتانے پر زرمینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ وقت آ پہنچا تھا جسے وہ اور راحیل دور سمجھ رہے تھے۔ کس کے توسط سے آ رہے ہیں اور آپ کی شرائط پر پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں؟ امی اب ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ احسان کے توسط سے آ رہے ہیں۔ ابا نے اپنے بہت پرانے اور گہرے دوست کا نام لیا، اور شرائط پر بالکل پورا اترتے ہیں۔ ان کا اپنا مکان ہے اور لڑکے کی اچھی پرکشش جاب بھی ہے۔ ویسے بھی میرے سب دوست میری شرطوں کو جانتے ہیں، اور میں نے انہیں کہہ رکھا ہے کہ جو لوگ میری ان شرائط پر پورے نہیں اترتے انہیں میرے گھر کا راستہ دکھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ زرمینہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا جیسے اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھی رہی تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دی، جبکہ ابا اور امی کے درمیان ان لوگوں کے آنے اور ان کی خاطر تواضع کے بارے میں بات ہونے لگی۔ سلطان صاحب اور رقیہ خاتون کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں ہاجرہ اور خدیجہ کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ہاجرہ ملتان میں بیاہی گئی تھی، جبکہ خدیجہ لاہور کے مضافات میں بیاہ کر گئی تھی۔
دونوں کی شادی پر ابا نے اپنی شرائط منوائی تھیں اور اب دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ سب سے چھوٹی زرمینہ امی ابا دونوں کی لاڈلی تھی۔ اس کی پیدائش اپنی دونوں بہنوں کے کافی عرصے کے بعد ہوئی تھی، سو یوں وہ سارے گھر کی لاڈلی تھی۔ راحیلہ زرمینہ کی دوست صدف کا بھائی تھا۔ صدف کے گھر آتے جاتے جانے کب اور کیسے راحیل اور اس کے درمیان محبت کا ناطہ جڑ گیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ زرمینہ تو انٹر کر کے گھر بیٹھ گئی، جبکہ راحیل نے MBA کر لیا، لیکن وہ ابھی تک جاب کے لیے جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا تھا۔ لیکن جہاں کوئی امید بنتی، سفارش اور رشوت نہ ہونے کے سبب امید کی ڈور ٹوٹ جاتی۔ راحیل بہت پازیٹیو انسان تھا۔ وہ ابھی اپنی کوششوں سے ہارا نہیں تھا اور مسلسل تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ ان کا گھر بھی کرائے کا تھا۔ باپ کا سایہ سر پر سلامت نہیں تھا، بس ایک ماں اور ایک بہن تھی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو اسی وقت زرمینہ کی کال آئی۔ اس وقت اس نے حیرت سے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیا بات ہے زری، تم نے اتنی لیٹ کال کیوں کی ہے؟ خیریت تو ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ خیریت ہوتی تو میں تمہیں کال کرتی، وہ نم لہجے میں بولی۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گی بھی یا سسپینس ہی پھیلاؤ گی؟ اتوار کو میرے رشتے کے لیے ایک فیملی آ رہی ہے۔ ابا اس سلسلے میں خاصے پرجوش ہو رہے ہیں۔ اوہ، اس کی بات سن کر وہ چپ ہو گیا۔ خاصی دیر تک چپ رہنے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، تم کیوں برا کر رہی ہو؟ جہاں لڑکیاں ہوں وہاں رشتے تو آیا ہی کرتے ہیں۔ گویا تمہارے نزدیک یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں، اور اگر لڑکے میں ابا کی بتائی ہوئی ساری خوبیاں ہوئیں اور انہیں میں پسند آ گئی تب کیا ہوگا؟ اور اگر تم انہیں پسند نہ آئیں تو؟ راحیل نے بات مذاق میں ٹالنی چاہی۔ راحیل پلیز، بات مذاق میں مت ٹالو، یہ خاصا سیریس معاملہ ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ میری اور تمہاری زندگی کا معاملہ ہے۔ دیکھو جان، میں مایوس نہیں ہوں۔ میں نے جاب کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور یقیناً جلد ہی کوئی جاب مل بھی جائے گی۔ پھر سب سے پہلے میں امی اور صدف کو تمہارے ہی گھر بھیجوں گا، وہ زرمینہ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ بس تم ٹینشن نہ لو، ریلیکس ہو جاؤ۔ راحیل جانتا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات دل پر لے لیتی ہے، سو خود فکر مند ہونے کے باوجود اسے تسلی دی، لیکن زرمینہ کا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب تو بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ آنے والے لوگوں کو وہ پسند ہی نہ آئے۔ اتوار کی صبح صبح صدف کا فون آ گیا۔ وہ بادل نخواستہ کچن میں امی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ فون پر صدف کا نام دیکھ کر وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں صدف، کہو سب خیریت تو ہے؟ نہیں زری، خیریت ہی تو نہیں ہے، صدف نے ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ بس یوں سمجھو ہمارے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں اور ہم کسی طرح گردش سے نکل نہیں پا رہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ کیا بتاؤں زری، بھائی نوکری کی تلاش میں ہلکان ہو گئے ہیں اور نوکری ہے کہ مل کر نہیں دے رہی، صدف روحانسی ہو کر بولی۔ اب تو سمجھو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ بس کیا بتاؤں، عجیب موڑ پر آ گئے ہیں ہم زری۔ گھر کے بگڑتے حالات بھائی سے چھپائے پھرتے ہیں۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ امی کو میری شادی نہ ہونے کی فکر بھی کھائی جا رہی ہے، جبکہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، بس بھائی کی فکر ہے۔ اگر تم ان سے چھن گئیں تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ وعدہ کرو زری، تم بھائی کا انتظار کرو گی نا؟ کرو گی نا؟ میں تو انتظار کر لوں گی صدف، لیکن حالات کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ پھر اس نے آنسوؤں کے بیچ صدف کو آج آنے والے رشتے کے بارے میں بتا دیا، اور دونوں سہیلیوں کے درمیان کافی دیر تک آنسو کی برسات میں بات چیت ہوتی رہی۔ جب زرمینہ کو امی نے آواز دی تو اس نے بھرے دل سے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ رشتے کے لیے آنے والے لوگوں میں ایک ماں اور بیٹا تھا۔ وہ خاتون بہت ہنسمکھ اور بے تکلف سی تھیں، جو ہر بات ختم کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا کہا ضرور لگاتیں، اور ان کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی جیسے بہت سی چڑیاں ایک ساتھ چہچہا رہی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہی تھیں، یہ میرا بیٹا حماد ہے،
اسی کے رشتے کے لیے میں آئی ہوں، اور اسے ساتھ اس لیے لائی ہوں کہ لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور دونوں طرف سے پسندیدگی ہو تو بات آگے بڑھائی جا سکے۔ پھر انہوں نے میز پر رکھے لوازمات کو دیکھا تو قدرے ناگواری سے بولیں، معاف کرنا بہن، لیکن آپ نے اتنا زیادہ تکلف کیوں کیا ہے؟ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ ہم اگر رشتہ دار بننے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وہی کچھ کھانا پینا ہوگا جو ہم خود کھاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک مناسب نہیں۔ اس دوران زرمینہ امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ ان خاتون نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگیں، اور جب وہ چائے کے خالی برتن لے کر چلی گئی تو وہ خاتون امی اور ابا سے کہنے لگے، مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اور حماد تمہیں لڑکی کیسی لگی؟ حماد نے آہستہ سے سر ہلا کر گردن ہلا دی۔ تب انہوں نے حسب عادت چھوٹا سا قہقہہ لگا کر کہا، لو جی، ہماری طرف سے تو رشتہ طے ہو گیا، اب آپ لوگ اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہمیں جواب دے دیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جتنے دن چاہے لے لیں۔ پھر وہ قدرے ٹھہر کر بولیں، گھر میں ہم 2 ہی بندے ہیں، ایک میں، ایک میرا بیٹا۔ اس کے والد اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، خدا ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ مرنے سے پہلے ہمارے سروں پر چھت فراہم کر گئے تھے۔ خاصا کشادہ گھر ہے ہمارا۔ حماد میرا بہت لائق بچہ ہے۔ تعلیمی میدان میں یہ ہر سال نمایاں طور پر کامیاب ہوتا رہا اور اب ماشاءاللہ ایک اچھی جاب پر لگا ہے۔ پھر وہ بیٹے سے کہنے لگیں، حماد تم انکل کو اپنے آفس کا ایڈریس لکھ کر دے دو، اگر انہوں نے اپنی تسلی کرنی ہو تو آسانی سے کر لیں گے۔ نہیں بہن، امی متاثر ہو کر بولیں، آپ کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ ارے نہیں نہیں، وہ خاتون بولیں، یہ تو بیٹی والوں کا حق ہوتا ہے، وہ بیٹی جیسی قیمتی چیز دیتے ہیں تو اپنی تسلی تو کرنی چاہیے نا انہیں۔ بہرحال آپ لوگ ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں، پھر ہمیں بتا دیں۔ اس دوران حماد ایک کاغذ پر گھر اور آفس کا ایڈریس لکھ کر ابا کو تھما چکا تھا۔ پھر وہ امی ابا کو حیرت زدہ چھوڑ کر اجازت طلب کر کے چلے گئے۔ احسان نے ان لوگوں کی بہت تعریف کی تھی، پھر بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہوں گے۔ ابا سر ہلا کر امی سے کہنے لگے، ہاں، اور بیٹا کتنا سعادت مند اور کتنا خوبصورت بھی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ کتنا ہماری زری کے ساتھ جچے گا، اور پھر فیملی اتنی مختصر۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے تو لوگ وظیفے پڑھتے ہیں۔ خدا نے ہماری بیٹی کے لیے اس طرح کی فیملی بھیج دی، شکر ہے اپنے رب کا۔ بس اب تم ذری سے اس کی رائے لے لو، میں ان لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ ابا بولے۔ کچن میں کھڑی زرمینہ کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ اس کی ساری دعائیں بیکار گئی تھیں۔ برتن دھوتے ہوئے اس سے ایک گلاس سنک سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ صبح بھی وہ ایک پلیٹ توڑ چکی تھی۔ امی بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ گلاس کے ٹوٹے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگی تو امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولیں، زری بیٹا، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو، اپنے خیالوں میں گم رہتی ہو، تمہارا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں صرف تمہاری ماں نہیں، تمہاری دوست بھی ہوں۔ ویسے بھی میں نے تو کبھی تم بہنوں سے کوئی فاصلہ نہیں رکھا، پھر تم مجھے اپنے دل کا حال بتاتی کیوں نہیں؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی مسئلہ نہیں امی، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن جب امی نے اسے گلے سے لگا لیا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ مجھے بتاؤ بیٹا، ایک دوست سمجھ کر اپنا دل ہلکا کرو۔ تمہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ ہے تو میرے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے یہ رشتہ تمہارے لیے آیا ہے تم بے حد الجھی اور پریشان رہنے لگی ہو۔ اور تب زرمینہ نے سسکیوں کے بیچ امی کو سب کچھ بتا دیا، ایک لفظ بھی نہیں چھپایا۔ امی کو جب راحیل کے متعلق پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوئیں۔ وہ صدف کو زرمینہ کی دوست کی حیثیت سے جانتی تھیں۔ کافی دیر تو وہ خاموش رہیں، پھر بولیں، راحیل کو میں نے دیکھا ہے، بظاہر اس میں ناپسند کرنے والی کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے ابا کی جو 2 مین شرائط ہیں ان پر وہ پورا نہیں اترتا، اس لیے مجھے توقع نہیں کہ تمہارے ابا مان جائیں گے۔ نہ اس کی جاب ہے، نہ اپنا گھر۔ امی، وہ جلدی سے بولی، وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے، بہت جلد اسے جاب مل جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر کی ہی تگ و دو کرے گا۔
अम्मी ने हंकारा भरा। तुम उनसे कह दो कि वो लोग रिश्ता लेकर आ जाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, आगे तुम्हारा नसीब, अम्मी ने उसे नरमी से कहा। ज़रमीना को घुप अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दी। ना उम्मीदी में इतनी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी थी। वो जल्दी से कमरे में गई और उसने राहिल का नंबर मिलाया। पहली ही रिंग पर उसने फ़ोन उठा लिया। क्या हुआ ज़री, उन लोगों को तुम पसंद नहीं आई ना, या फिर अंकल को वो लोग पसंद नहीं आए? वो बेचैनी से पूछने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अब्बा को भी वो लोग बहुत पसंद आए और उनको भी मैं बहुत पसंद आई। फिर वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोला, फिर कुछ नहीं, बस तुम आंटी और सदफ को मेरा रिश्ता मांगने भेज दो। क्या क्या कह रही हो, मजाक कर रही हो ना? वो हैरत की इंतहाओं पर था। नहीं, कोई मजाक नहीं कर रही। फिर उसने सारी बात राहिल को बता दी। लेकिन ज़री, कम से कम मेरी जॉब होती तो शायद तुम्हारे अब्बा किसी न किसी तरह मान जाते। अब तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम अपने अंदाज़े रहने दो राहिल, अम्मी ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। बस तुम अपनी अम्मी को यहाँ आने के लिए तैयार करो। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। राहिल ने अपनी माँ से बात की तो वो बुरी तरह भड़क उठी। क्या कह रही हो, घर में फूटी कौड़ी नहीं और तुम्हें शादी की सूझ रही है? पागल वागल तो नहीं हो गए क्या? जानते हो ना कुछ ना करते करते भी कितना खर्च आता है इन रिश्तों और नातों पर? अम्मा, राहिल रसान से बोला, शादी की बात अभी कौन कर रहा है? इसमें तो 1-2 साल तक का अरसा लगेगा। लेकिन अम्मा, ज़री के रिश्ते आ रहे हैं, एक बार उसका रिश्ता मेरे साथ तय पा जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ तो अम्मा, इसमें हर्जी क्या है? सदफ भी बोली। हमको उसका रिश्ता मांगने ही जाना है ना, इसमें भला कौन सा खर्चा होगा? और ख़र्चा जो भी होगा मैं रकम का बंदोबस्त कर दूंगा। राहिल ने माँ को तसल्ली दी तो वो बादल नख्वास्ता सही लेकिन राज़ी हो गईं। और राहिल ने उनको ज़रा भी वक्त ज़ाया नहीं करने दिया और उसी शाम दोनों को लेकर ज़रमीना के घर पहुंच गया। अब्बा और अम्मी दोनों ने पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया। अम्मी ने उनकी अच्छी तरह से आवभगत की, अब्बा भी पास ही बैठे रहे। राहिल की अम्मा सुरैया ने चाय पीने के दौरान बात शुरू की और अपना मुद्दा बयान करते हुए कहा, भाई साहब, मैं राहिल के लिए ज़री का हाथ मांगने आई हूँ। राहिल को आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं, सुलझा हुआ समझदार बच्चा है मेरा। अब्बा कुछ देर सर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सर उठाकर नरम लहजे में बोले, हाँ राहिल को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहाँ पर जॉब लगी है उसकी? वो जॉब तो अभी नहीं मिली भाई, सुरैया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अंकल, सदफ जल्दी से बीच में बोल पड़ी, वो भाई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही उन्हें जॉब मिल जाएगी। हाँ भाई साहब, सुरैया बोली, मेरा बेटा जॉब हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और यकीन करें मैं ख़ुद भी इस पोजीशन में ज़री के रिश्ते के लिए नहीं आना चाह रही थी कि जब राहिल को नौकरी मिलेगी तो ही मैं रिश्ता लेकर आऊँगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ज़री के लिए कोई रिश्ता आया है तो मुझसे रहा नहीं गया। आप यकीन करें, जल्द या बदेर राहिल को जॉब मिल ही जाएगी। अब्बा बहुत संजीदगी से उनकी सारी बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने हंकारा भरा और बोले, बहन जी, घर तो आपका अपना होगा ना? पहले तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप लोग किराए के घर में रहते थे। अंदर खड़ी ज़रमीना के पाँव के नीचे से ज़मीन निकलने लगी और दिल बुरी तरह डूबने लगा। राहिल की अम्मा की भी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर बाद वो थूक निकल कर बोली, राहिल को जॉब मिल जाएगी भाई साहब, तो सबसे पहले वो अपना घर ही ख़रीदेगा। लेकिन बहन जी, महंगाई के इस दौर में घर ख़रीदना आसान बात तो नहीं। अब्बा एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने मखसूस नरम लहजे में बोले, बहन जी, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं। बेटी को किसी के हवाले करते हुए माँ बाप इतना चाहने का हक़ तो रखते हैं ना कि उसका शौहर बरसरी रोज़गार हो और उसका अपना घर हो, जहाँ ये डर ना हो कि कोई सामान फेंक फांक कर सड़क पर ले आएगा। अंदर खड़ी ज़रमीना का दिल कतरा कतरा पिघल रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे और सर में धमाके हो रहे थे।
ابا کچھ دیر سوچتے رہے، پھر گھمبیر آواز میں بولے، بہن جی برا مت منائیے گا، لیکن مجھے یہ رشتہ منظور ہی نہیں ہے۔ یہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، انہیں بوجھ سمجھ کر سر سے اتارا نہیں جاتا۔ آپ کی بھی بیٹی ہے، کیا آپ ایسے کسی شخص کے حوالے کر سکتے ہیں اپنی بیٹی جس کا اپنا گھر نہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی روزگار ہو؟ میرا خیال ہے کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہیں گے۔ یہ میرا آخری اور حتمی جواب ہے، امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، یہ گویا اشارہ تھا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور ان کے گھر سے باہر جانے کے ساتھ ہی ابا امی سے کہنے لگے، میں حماد کو فون کرتا ہوں کہ اس کی والدہ کل ہی آ کر زری کو انگوٹھی پہنا دیں۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابا گھر سے باہر چلے گئے اور اندر کھڑی زرمینہ کی دنیا جیسے اندھیری ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ کمبل میں گھس کر سسکیوں اور ہچیوں سے رونے لگی۔ اس نے اپنا موبائل بند کر کے دور پٹک دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ راحیل اور صدف کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ راحیل سے محبت ضرور کرتی تھی، لیکن اس کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ ابا کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ایک موہوم سی امید ضرور تھی کہ شاید ابا اس کی پسندیدگی جان کر راحیل کو مثبت جواب دے دیں۔ لیکن شاید امی نے ابا کو یہ حقیقت بتائی ہی نہیں تھی کہ راحیل والے رشتے میں زرمینہ کی پسند بھی شامل ہے۔ شاید امی نے صرف پرانی شناسائی کا حوالہ دیا ہو۔ شام کو امی کمرے میں آئیں تو وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کے آنسو کسی طرح خشک نہیں ہو رہے تھے۔ اسے جیسے ساری دنیا سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا دل نہ اٹھنے کو چاہ رہا تھا، نہ کسی سے بات کرنے کو۔ امی اس کے لیے دودھ کا گلاس لائی تھیں۔ تپائی پر دودھ رکھ کر انہوں نے پیار سے اسے پکارا اور اس کا کمبل ہٹایا تو اس کا چہرہ رو رو کر سرخ پڑ گیا تھا۔ امی کو دیکھ کر وہ بے اختیار ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ امی نے اسے خود سے لپٹا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولیں، بیٹا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، تمہارا جوڑا بھی یقیناً حماد کے ساتھ بنا ہوگا، تبھی تو راحیل کے ساتھ تمہارا رشتہ طے نہ ہو سکا۔ لیکن امی، وہ رو کر بولی، اگر میرا جوڑا خدا نے حماد کے ساتھ بنایا تھا تو راحیل کے لیے میرے دل میں محبت کیوں ڈالی تھی؟ بیٹا یہ وقتی پسندیدگی ہوتی ہے، یہ شادی کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ پر امی، ابا نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ دونوں رشتے میرے سامنے رکھتے اور میرے انتخاب پر فیصلہ کرتے۔ وہ سسکیوں کے بیچ بول پڑی۔ ہاں، امی نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا، لیکن بیٹا تمہارے ابا ایسا نہیں سوچتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچیوں کی سوچ کچی ہوتی ہے، وہ اپنے لیے درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تم دیکھو، تمہاری بہنوں کے لیے بھی انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ کوئی بھی باشعور انسان راحیل کے بجائے حماد کا ہی انتخاب کرے گا۔ تم حماد سے مل چکی ہو، کیا کمی ہے اس میں؟ جبکہ راحیل کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ ایسے جان بوجھ کر تمہارے ابا تمہیں دریا میں دھکا تو نہیں دے سکتے نا؟ وہ سسکتی رہی اور امی اسے سمجھاتی رہیں۔ وہ کیا کہتی؟ امی کی ساری باتیں صحیح تھیں، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس کی دھڑکنیں راحیل کے نام کی مالا جپ رہی تھیں۔ ہر طرح کا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب زرمینہ کی انگلی میں حماد کے نام کی انگوٹھی سج گئی اور حماد کی انگلی میں زرمینہ کے نام کی۔ امی کی بہت ساری نصیحتوں کا یہ فائدہ ہوا کہ اگرچہ زرمینہ کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن اپنی حرکات و سکنات سے اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ موبائل تو اس نے بند کر کے اسی دن الماری میں پھینک دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ صدف اور راحیل نے بار بار فون کیا ہوگا۔ بلکہ صدف تو 2 بار گھر بھی آئی تھی، لیکن امی نے اسے زرمینہ سے ملنے نہیں دیا اور آرام سے سمجھاتے ہوئے کہا، صدف بیٹا، زری کا رشتہ طے پا گیا ہے، جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اچھا ہوگا کہ نہ تم اس سے ملو اور نہ ہی راحیل کو کوئی امید دلاؤ، کیونکہ یہی زری اور راحیل دونوں کے لیے بہتر ہے، ورنہ اس طرح تو دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہ تو زری اپنے گھر میں بس سکے گی اور نہ ہی راحیل اسے بھول سکے گا۔ شاید دونوں کے نصیب میں ایک دوسرے سے ملنا نہیں لکھا تھا، تو بس پھر دونوں کو اپنے اپنے نصیب پر صبر کرنے دو، یہی ہم سب کے لیے بہتر رہے گا۔ صدف روتے ہوئے چلی گئی تھی۔
جلد ہی زرمینہ کی شادی ہو گئی۔ اس دوران اس نے راحیل کو بھولنے کی ہر ممکن کوشش کی اور بار بار اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ پوری ایمانداری سے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرے گی اور اپنے شوہر کی وفادار رہے گی۔ حماد شکل و صورت کا جتنا اچھا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی عادات و اطوار بے مثال تھیں۔ اس نے زرمینہ کو ڈھیروں محبتیں دیں، ہر آسائش اسے مہیا کی۔ اس کی ماں بھی ہر وقت زرمینہ پر واری صدقے ہوتی رہتی۔ اتنی ساری محبتیں پا کر زرمینہ بہل گئی تھی۔ اب وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ جب بھی اسے آفس سے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ گھبرا جاتی تھی اور اس کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگ جاتی، اور امی اور بابا اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ اکثر اس سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ننھا وسیم جب اس دنیا میں آیا تو گویا زرمینہ کی زندگی بالکل مکمل ہو گئی۔ وسیم کے لمس نے اس کے وجود کو ایک الوہی خوشی سے ہمکنار کر دیا۔ وہ جب اسے سینے سے لگاتی تو اسے لگتا جیسے دنیا میں اولاد کی خوشی سے زیادہ بڑی خوشی کوئی بھی نہیں۔ وسیم ابھی سال کا پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ پھر امید سے ہو گئی۔ اس بار خدا نے اسے بہت پیاری بیٹی دی۔ حماد کی والدہ بچوں کے نام اپنی پسند سے رکھتی تھیں۔ وسیم بھی انہوں نے اپنی پسند سے رکھا تھا اور بچی کا نام انہوں نے سائمہ رکھ دیا۔ زرمینہ نے ایک اچھی بہو کی طرح ان کی خواہش کا احترام کیا۔ دونوں بچے زرمینہ اور حماد کے ساتھ ساتھ اس کی ساس کی بھی آنکھوں کا تارا تھے۔ زرمینہ کی امی اور ابا اب حج پر جانے کے خواہش مند تھے۔ سائمہ 3 سال کی تھی کہ اچانک ہی زرمینہ کی امی اور ابا کا حج کا بلاوا آ گیا۔ قرآن اندازی میں ان کا نام نکل آیا۔ وہ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کی دلی مراد بر آئی تھی اور مذہبی فریضہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ زرمینہ شادی کے بعد بہت کم میکے آتی۔ امی اور ابا خود ہی ملنے آ جاتے تھے، لیکن اس بار وہ، حماد اور اس کی ساس سب خاصے اہتمام سے وہاں گئے۔ ساتھ میں پھولوں کے ہار بھی لے گئے اور ایئرپورٹ تک انہیں چھوڑنے گئے۔ باقی بہنیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ ماں باپ سے ملنے آئی تھیں۔ وقتی طور پر ایک اداسی کا سما چھایا رہا، لیکن دل میں خوشی بھی تھی کہ خدا نے ان کے ماں باپ کی ایک دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی۔ حج کا فریضہ تو ادا ہو گیا تھا، مگر شاید وطن واپسی ان کے نصیب میں نہیں لکھی تھی، کیونکہ مدینہ میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پاک شہر میں ان کی تدفین ہوئی۔ دونوں بہنیں دوسرے شہر اپنے شوہروں کے ساتھ منتقل ہو گئی تھیں، سو زرمینہ اپنے میاں اور بچوں میں لگی رہی۔ اس دن آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دن میں شام کا سا سما لگ رہا تھا۔ اماں زرمینہ سے کہنے لگیں، زری بیٹا، صحن سے چیزیں اندر کر لو، بارش پل بھر میں شروع ہونے والی ہے۔ جی اماں۔ وہ جلدی سے کپڑے تار پر سے اتارنے لگی جو صبح دھو کر ڈالے تھے۔ اس کی ساس بھی چیزیں اندر کرنے میں اس کی مدد کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھیں، خدا خیر کرے، موسم کے تیور خاصے خراب لگ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک زوردار کڑک ہوئی اور ساتھ ہی بجلی بڑے زور سے چمکی۔ بچے کہاں ہیں زری بیٹا؟ اماں دہل کر بولیں۔ اندر ہیں اماں، سلا چکی ہوں انہیں۔ وہ کپڑوں کا گٹھر اندر رکھتے ہوئے مصروف انداز میں بولی کہ اچانک داخلی گیٹ بڑے زور سے بج اٹھا۔ میں دیکھتی ہوں اماں، زرمینہ بولی۔ اس موسم میں کون آ گیا؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے گیٹ کھولنے لگی۔ باہر کوئی اجنبی کھڑا تھا۔ وہ جی یہ حماد صاحب کا گھر ہے؟ جی ان کا ہی گھر ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں ہیں، آفس گئے ہوئے ہیں۔ جی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا ہے۔ آپ کو فون کر رہے تھے، آپ اٹینڈ نہیں کر رہی تھیں، اس لیے گھر کا ایڈریس تلاش کیا۔ زرمینہ کے ہاتھ پاؤں سے جیسے جان سی نکلنے لگی، اس کا سر چکرانے لگا اور دل ڈوبنے لگا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بامشکل بولی۔ جی آپ پلیز ہسپتال آ جائیں۔ وہ ہسپتال کا نام بتا کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس دوران اماں بھی گیٹ تک آ گئی تھیں۔ انہیں بھی کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ایکسیڈنٹ کی بات سن کر وہ چیخنے چلانے لگیں۔ زرمینہ خود کو سنبھال کر انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں گھر سے باہر بھاگ رہی تھیں، اپنے بال نوچ رہی تھیں۔ زرمینہ کی حالت خود غیر ہو رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح اماں کو کمرے میں لے گئی، انہیں پانی پلایا، اور جب وہ تھوڑی سی سنبھل گئیں تو زرمینہ ان سے کہنے لگی، اماں خدا پر بھروسہ رکھیں،
حماد بالکل ٹھیک ہوں گے، آپ دعا کیجئے اور بچوں کے ساتھ گھر پر رہیے، میں ہسپتال جاتی ہوں۔ مجھے بھی لے جاؤ زری بیٹا، وہ رو رو کر بولیں۔ نہیں اماں، بچے گھر میں اکیلے ہیں، میں جاتی ہوں، وہاں سے آپ کو فون کر لوں گی، بس آپ دعا کریں، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے کچھ رقم اپنے ساتھ لی اور گھر سے نکل آئی۔ گھر سے ہسپتال کا راستہ مختصر تھا، لیکن زرمینہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میلوں کا راستہ طے کر رہی ہو۔ وہ امید اور نا امیدی کے درمیان لٹک رہی تھی۔ اس کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا اور ہونٹوں پر مسلسل دعائیں جاری تھیں۔ ایمرجنسی کے پاس ہی احسان کھڑا تھا۔ احسان حماد کے آفس میں کام کرتا تھا۔ حماد ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے احسان کو گھر بھیجا کرتا تھا۔ اسے احسان پر بہت اعتماد تھا۔ اس وقت بھی زری احسان کو دیکھ کر پرسکون سی ہو گئی۔ احسان لپک کر اس کے پاس آ گیا اور جلدی سے بولا، بھابھی آپ کو خبر مل گئی؟ میں تو حیران تھا کہ یہ بری خبر میں آپ کو کیسے سناؤں گا۔ احسان بھائی، حماد کیسے ہیں؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ خدا کا شکر ہے بھابھی، ان کی زندگی بچ گئی، ورنہ ایکسیڈنٹ بہت ہی برا تھا۔ پھر وہ ایکسیڈنٹ کی تفصیل بتانے لگا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ لرزتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ احسان کے جواب دینے سے قبل کمرے میں ڈاکٹرز نمودار ہوئے۔ زرمینہ دوڑ کر ان کی طرف گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر اب کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے حماد صاحب، جو ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا وہ، ان کی زندگی تو بچ گئی ہے، خدا کا شکر ادا کریں۔ ڈاکٹر مختصر بات کر کے ایک طرف چلے گئے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے خدا کا شکر ادا کیا اور موبائل اٹھا کر اماں کو فون کرنے لگی۔ ایک لمبا عرصہ ہسپتال میں گزار کر حماد گھر واپس آ گیا، لیکن اس حالت میں کہ ویل چیئر اس کی ساتھی بن چکی تھی۔ وہ خود اٹھنے بیٹھنے سے لاچار تھا۔ جو جمع جتھا تھا اس کے علاج پر خرچ ہو چکا تھا۔ حماد کی اماں ہر حالت میں بیٹے کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے دیکھنا چاہتی تھیں، اور خود زرمینہ بھی۔ گھر میں اداسی اور ویرانی پھیلی تھی۔ حماد اس قدر ڈپریس تھا کہ وہ ہر وقت سر جھکائے خاموش بیٹھا رہتا۔ زرمینہ اس کی دلجوئی کرتی، اس کی خدمت میں وہ کوئی کوتاہی نہ کرتی، لیکن حماد تو جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اماں کی وہ چڑیوں کی چہکار کسی ہنسی جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اب تو اماں اور زرمینہ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نمودار نہ ہوتی۔ اماں حماد کو نت نئے ڈاکٹروں اور حکیموں سے ملواتیں۔ وہ اس سلسلے میں لاکھوں روپے خرچ کر چکی تھیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا گھر بھی بک گیا۔ زرمینہ اگرچہ دل سے نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچوں سے گھر کی چھت چھن جائے، لیکن حماد بھی خاموش تھے، اور اماں کی تو بس ایک ہی دھن تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس حماد ٹھیک ہو جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اماں زرمینہ کو تسلی دیتیں کہ حماد ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سب پھر آ جائے گا۔ حماد جب صحت مند تھا تو اس نے ایک اچھے اسکول میں وسیم کا داخلہ کرایا تھا، لیکن اب بچی بھی بڑی ہو گئی تھی اور اسے بھی داخل کرانا تھا۔ حماد اور زرمینہ دونوں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینے کے خواہش مند تھے، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ گھر بک چکا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، اور تب وسیم کو بھی پرائیویٹ اسکول سے اٹھا لیا اور دونوں بچوں کو قریب کے سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ اس دن حماد بہت ڈسٹرب تھا، مسلسل رو رہا تھا۔ خود زرمینہ کی بھی حالت بہت بری تھی۔ وہ بھی کئی بار اماں اور حماد سے چھپ کر رو چکی تھی، لیکن حالات کا تو مقابلہ کرنا تھا۔ زرمینہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی کہ اسے کوئی اچھی جاب ملتی، اور نہ ہی گھر کی ذمہ داریاں اسے گھر سے باہر قدم نکالنے دیتی تھیں۔ سارا دن وہ گھر کے کاموں اور بچوں کے کاموں میں مصروف رہتی، اور حماد کو تو قدم قدم پر اس کے ساتھ کی ضرورت پڑتی۔ وہ ایک گھنٹے میں کئی بار اسے آوازیں دیتا، اور وہ سارے کام چھوڑ کر بھاگ کے اس کے پاس چلی جاتی۔ زندگی گھن چکر بن چکی تھی۔ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش رہتا، نہ کھانے پینے کا۔ زندگی بس مسلسل کام کی تفسیر بن چکی تھی۔ جانے آج کتنی مدت بعد وسیم اور سائمہ نے پارک جانے کی فرمائش کر دی۔ وہ اور حماد اکثر بچوں کو پارک لے کر جایا کرتے تھے، جہاں بچے کھیلتے کودتے آئس کریم کھاتے، اور وہ اور حماد قریبی بینچ پر بیٹھ کر بات چیت کرتے اور بچوں کو اچھل کود کرتے بھاگتے دوڑتے دیکھ کر خوش ہوتے۔ اب تو جیسے سارا منظرنامہ ہی بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے نرمی سے بچوں کو جواب دیا، بیٹا تمہارے ابو بیمار ہیں، انہیں چھوڑ کر پارک کیسے جا سکتے ہیں؟
तुम दोनों घर में ही खेलो ना। बच्चे तो उदास होकर खामोश हो गए। अम्मा और हम्माद करीब ही बैठे थे। अम्मा को बच्चों की उदासी चुप सी गई, सो वो बोली, ले जाओ बेटा बच्चों को पार्क, मैं हम्माद के साथ हूँ। हाँ, मेरी बीमारी में बच्चों का क्या कसूर है, ले जाओ उन्हें, खुश हो जाएंगे, हम्माद भी बोला। दोनों की रजामंदी देखकर वो जाने के लिए राज़ी हो गई। बच्चे हंसी खुशी तैयार होने चल दिए। जिस पार्क में वो हमेशा जाया करते थे वो पहले वाले घर से करीब था, लेकिन अब उस घर से काफ़ी फासले पर था। ज़रमीना ने रिक्शा रोका और बच्चों के साथ पार्क पहुंच गई। बच्चे काफ़ी वक्त के बाद पार्क आए थे, सो वो खुशी से छलांगे मारते झूलों की तरफ दौड़े। ज़रमीना बच्चों को खुश देखकर खुश हो रही थी। बच्चे एक झूले से दूसरे की तरफ भाग दौड़ रहे थे। ज़रमीना खड़े खड़े थक गई तो करीब की बेंच पर बैठ गई। उस वक्त उसे शिद्दत से रोना आया। कभी हम्माद भी उसके साथ बैठा करता था। वो दोनों आपस में गपशप लगाते और बच्चों को हंसता खेलता देखकर खुश होते रहते। लेकिन अब तो जैसे खुशियों का मौसम बीत गया था। ज़रमीना को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी खिज़ां के जर्द पत्तों जैसी हो गई है। उसने अपने हुलिये पर एक नज़र डाली तो उसे लगा जैसे वो किसी के घर काम करने वाली मासी है। एक ठंडी ठंडी आह उसके लबों पर दम तोड़ गई। रश बढ़ गया था। बच्चे खेल खेल कर थक गए थे। अब उन्हें भूख लगने लगी थी। वो दौड़कर अम्मा की तरफ आ गए और भूख भूख की सदाएं लगाने लगे। पार्क के एक कोने में खासी बड़ी कैंटीन बनी हुई थी। ममा मैं जिंगर बर्गर खाऊंगा, वसीम में चलकर बोला। और मैं भी, साइमा भी फ़ौरन बोली। ज़रमीना ने उन्हें तो कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ के कैंटीन वाले से बर्गर की कीमत पूछी। 500 रुपये का जी, वो मसरूफ़ अंदाज में कहता हुआ दूसरी तरफ घूम गया। ज़रमीना का मुंह खुले का खुला रह गया। 2 बर्गर 1000 रुपये के आने थे और ज़रमीना के पास सिर्फ 600 रुपये थे। अभी उसे वापसी का किराया भी चाहिए था। वो थूक निगलते हुए बच्चों को फिसलाने लगी कि वो कोई और चीज़ ले लें, बर्गर तो पुराने होते हैं, पेट ख़राब कर देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चे भी बज़िद थे कि वो बर्गर ही खाएंगे। इतने में किसी ने उसे आवाज़ दी तो उसने हैरत से पीछे मुड़कर देखा कि यहाँ कौन है जो उसे पहचानता है। लेकिन उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब उसने देखा कि उसके पीछे सदफ खड़ी थी। लेकिन वो तो पहचानी नहीं जा रही थी। कीमती कपड़े, नोक पलक से बनी सब्री जैसी गुड़िया हो। दोनों हैरत के झटकों से संभल पाईं तो एक दूसरे से लिपट गईं। वो सदफ को और सदफ उसे हैरत से देख रही थी। दोनों की हैरत की नौयत मुख्तलिफ थी। सदफ का चेहरा चमक रहा था, उसके कपड़े कीमती थे, जबकि ज़रमीना का चेहरा बुझा बुझा था और कपड़े मामूली मलगजे थे। बोलने में पहल सदफ ने की। ज़री तुम्हें क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? वो निहायत हैरत से पूछ रही थी, जैसे उसे यकीन ना हो कि वो अपनी प्यारी दोस्त ज़री से ही मुखातिब है। ज़री ने ढेर सारे आंसू अपने अंदर उतार लिए और अभी उसे जवाब नहीं दे पाई थी कि एक साइमा की उम्र की बच्ची झूलों की तरफ से भागती हुई आई और सदफ से कहने लगी, फुप्पो मुझे जिंगर बर्गर खाना है। उस बच्ची की देखा देखी साइमा भी ज़िद करने लगी, मामा मुझे भी जिंगर बर्गर खाना है, चलो मैं आज तुम सबको जिंगर बर्गर खिलाती हूँ। सदफ ने साइमा को प्यार करते हुए कहा तो ज़रमीना जल्दी से बोली, नहीं नहीं, वो दरअसल इसका पेट ठीक नहीं है। अरे छोड़ो, इतने प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, कुछ नहीं होता, चलो बच्चों। वो तीनों बच्चों को साथ लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ी। ज़रमीना का दिल उछलकर हलक में आ रहा था। क्या ये बच्ची राहील की बेटी है? उसका दिल बार बार उससे पूछ रहा था। अगर हाँ तो ये काया कैसे पलट गई? उनके अंदाज से तो बिल्कुल गुर्बत आया नहीं हो रही थी। बच्ची का लिबास और जूते हज़ारों के लगते हैं और सदफ का भी लगता है किसी अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक़ है। उसे ये बात भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके बच्चों को सदफ बर्गर खिलाए और उन पर ख्वामखा इतने पैसे खर्च करे। वो इन्हीं सोचों में गुम थी। तीनों बच्चे मज़े से हंसते मुस्कुराते और बर्गर खाते हुए आ रहे थे। बच्चों, अब तुम आपस में दोस्त बन गए हो, इससे चलो अब मिलकर खेलो, तब तक मैं और तुम्हारी मम्मा बातें करते हैं। वो ज़रमीना के साथ बेंच पर बैठते हुए बच्चों से बोली। हाँ ज़री, आप बताओ अपने मुताल्लिक। बच्चे कुछ फासले पर खड़े बर्गर एंजॉय कर रहे थे। वैसे जहाँ तक मैंने सुना था तुम्हारी शादी बड़े खाते पीते घराने में हुई थी, लेकिन
وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے سر تاپا دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ زرمینہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کافی دیر تک تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پھر وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی، کچھ نہ پوچھو صدف، بس یوں سمجھو جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ میں شاید تقدیر ہی ایسے لکھوا کر لائی تھی کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر اس نے ساری کہانی صدف کو سنا ڈالی۔ اپنی بہت پیاری دوست کی کہانی سن کر صدف کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آخر میں زرمینہ روتے ہوئے بولی، امی ابا ہوتے تو ان سے ایک چھوٹا سا شکوہ ضرور کرتی کہ کاش وہ میرے نصیب کے اچھا ہونے کی دعا کرتے، میرے لیے اپنا گھر اور لڑکے کی جاب کی شرط نہ رکھتے۔ دیکھو اب کچھ نہیں رہا، نہ اپنا گھر ہے نہ جاب۔ صدف کے آنسو اس کے اندر گر رہے تھے۔ بظاہر وہ زرمینہ کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر زرمینہ کی آنکھوں میں مچلتے سوال دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ سو اس نے دھیمے لہجے میں بتایا، بھائی تمہاری شادی کے بعد بالکل پاگل سے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں کسی کام کسی بات میں دلچسپی نہیں رہی۔ وہ جو سارا دن جاب کے پیچھے پھرتے رہتے تھے، اب انہیں بھی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ ایسے میں ان کے ایک دوست نے انہیں ملک سے باہر جانے کے لیے کہا۔ ان کا دوست خود بھی کہیں جا رہا تھا۔ اماں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ شاید اس طرح وہ تمہاری جدائی کے غم کو بھلا سکیں۔ ان کے دوست نے بھائی کی بہت مدد کی، مالی بھی اور جذباتی بھی۔ پھر بھائی کینیڈا چلے گئے اور کچھ عرصہ تو خیر لگ گیا ان کو وہاں سیٹ ہونے میں، لیکن پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ بھائی کو بہت اچھی جاب مل گئی اور وہ ہمیں بہت سارے پیسے بھیجنے لگے۔ فون پر بات بھی کرتے تو لہجے میں اطمینان جھلکتا۔ نئے ماحول اور نئے ملک نے انہیں تمہارے غم سے نکلنے میں بہت مدد دی۔ ابھی پچھلے سال انہوں نے اپنے لیے نیا مکان بھی خرید لیا ہے۔ میری بھی ابھی چند ماہ پہلے ہی شادی ہو گئی ہے۔ بھائی کے دوست نے ایک اچھے خاندان کی اچھی لڑکی سے بھائی کی وہیں شادی کرا دی۔ اب بھائی کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ وہ ابھی چند روز پہلے ہی پاکستان آئے ہیں۔ ان کی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر پر رک گئیں۔ میں گڑیا کے ساتھ یہاں پارک میں آ گئی ہوں، بھائی بھی ساتھ ہی ہیں۔ ان کا ایک پرانا دوست انہیں مل گیا، سو وہ ان سے باتوں میں لگ گئے تو میں گڑیا کو لے کر کینٹین کی طرف آ گئی۔ یہ سب سن کر زرمینہ کا دل جیسے ڈوب کر رہ گیا۔ کیا کھیل ہیں تقدیر کے، وہ جیسے خود سے بولی۔ ابا کاش آپ بیٹی کے رشتے کے ساتھ یہ مکان اور جاب کی شرائط نہ رکھتے، بس اچھے نصیب کی دعا دیتے تو آج میں اس طرح تہی دامن نہ ہوتی۔ زری، صدف نے اس کا ہاتھ تھام کر دکھ بھرے ملتجی لہجے میں کہا، ایک درخواست کر دوں؟ خدا را تم بھائی سے نہ ملنا کہ کہیں ان کے پرانے زخم ادھر جائیں۔ وہ بڑی مشکل سے سنبھلے ہیں، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ڈھیر سارے اشکوں کو پیتے ہوئے زری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈھیروں آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتارتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کاش والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے ان کے اچھے نصیب کی دعائیں کریں اور یہ سوچ لیا کریں کہ دولت ہاتھ کا میل ہے جو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا۔ بچے رکشے میں بیٹھے آپس میں چہیلیں کر رہے تھے، جبکہ وہ سڑک پر دوڑتی اس لمبی کار کو دیکھ رہی تھی جس میں راحیل صدف اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جو ریڈ بتی پر رک گئی تھی۔